اپنی عبادات پر کبھی گھمنڈ نہیں کرنا کہ ہم تو 5 وقتہ نمازی ہیں، ہم تو زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، ہم بہت اچھے عمل کرتے ہیں، سارے نیک کام کرتے ہیں، لیکن ہمارا پڑوسی وہ تو نہ روزہ رکھتا ہے، نہ زکوٰۃ دیتا ہے، نہ نماز پڑھتا ہے۔ مطلب اپنے آپ کو اچھا اور سامنے والوں کو برا، ایسا کبھی نہیں کرنا۔ انہی باتوں سے بندہ ہلاک و برباد ہو جاتا ہے۔ اپنے آپ میں گھمنڈ غرور کرنے کی وجہ سے انسان بالکل ٹوٹ جاتا ہے، برباد ہو جاتا ہے، ہلاک ہو جاتا ہے۔ ایک میری بات کو بڑا غور سے سن لینا کہ کبھی بھی کتنے بھی بڑے بن جاؤ، کبھی بھی کتنا بڑا مرتبہ آپ کو مل جائے، لیکن کبھی گھمنڈ نہیں کرنا، کبھی غرور نہیں کرنا، کبھی بھی اونچی آواز میں نہیں بات کرنا، کبھی بھی لڑائی جھگڑے نہیں کرنا، کیونکہ انسان کا وقار، اہمیت اس ٹائم بھی خراب ہو جاتا ہے کہ جو انسان لڑائی جھگڑے زیادہ کرتا ہے یا زیادہ بولتا ہے۔ زیادہ بولنے کی بھی عادت مت ڈالیں۔ ایک انسان بہت خاموش بیٹھا ہوا ہے تو جب تک سامنے والا اسے بہت اچھا سمجھتا ہے، لیکن جیسے ہی وہ بات کرنا شروع کرتا ہے نا تو سامنے والا اسے پہچان لیتا ہے کہ یار یہ کیسا انسان ہے۔ تو جب بھی کوئی بات کریں تو زیادہ بات نہ کریں، اور میں تو کہتا ہوں کہ بس سیدھی سادھی بات ہے، اتنا بولیں کہ سامنے والا کہے اور بولو، اتنا نہ بولیں کہ سامنے والا کہے بس کرو۔ سمجھ رہے ہیں؟ اتنا بولیں۔ اللہ ہماری زبان میں تاثیر عطا فرمائے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ اپنی عبادت پر کبھی گھمنڈ اور غرور نہیں کرنا۔ ایک بزرگ نے وصیت کی اپنے بیٹوں سے کہ اے میرے بیٹو، روٹی والے کا واقعہ یاد رکھنا۔ روٹی والا کون تھا؟ کہ ایک انسان تھا، اس نے 70 سال عبادت کی، 70 سال عبادت کی، اور 70 سال عبادت کرنے کے بعد وہ ایسے جرم میں، ایسے گناہ میں پھنس گیا کہ اس نے اپنی عبادت پر گھمنڈ کیا، اپنی عبادت پر غرور کیا، تکبر کیا، اور وہ ایسے گناہ میں پھنس گیا، 7 دن 7 راتیں اس سے گناہ ہوئے، اور اس کے بعد وہ جا رہا تھا، پھر اسے شرمندگی حاصل ہوئی کہ میں نے 70 سال عبادت کی اور اب آ کے یہ کیا ہو گیا کہ 7 دن اور 7 راتیں مجھ سے گناہ ہو گئے۔ اب یہ تو بہت میں نے غلط فیل کیا ہے، بہت غلط کام کیا ہے۔ جا رہا تھا تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک جگہ پر فقیروں کی لائن ہے، 12 فقیر بیٹھے ہوئے تھے، وہیں پر جا کے بیٹھ گیا۔ شرمندگی تو تھی، شرمندہ تو تھا، انہی 12 فقیروں کی لائن میں بیٹھ گیا۔ اب وہاں پر 13 فقیر ہو گئے، اور ایک انسان کا یہ معمول تھا کہ وہ وہاں پر 12 روٹی لاتا تھا اور 12 فقیروں میں بانٹ دیا کرتا تھا۔ جب یہ ان فقیروں کے بیچ میں بیٹھا تو وہ 13 فقیر ہو گئے۔ اب وہی روٹی والا روٹی لایا 12، اس نے ایک ایک کر کے سب کو دے دی۔ اب یہ تو 12 نمبر پر تھا تو اس کو بھی ایک روٹی ملی، لیکن جو 13 نمبر پر فقیر بھوکا بیٹھا تھا اس کو روٹی نہیں ملی۔ اس نے کہا بھائی صاحب مجھے روٹی نہیں ملی ہے۔ اس نے کہا یار 12 روٹی ہر بار ملاتا ہوں اور 12 روٹی میں نے بانٹ دی ہیں، آج یہ کم کیسے پڑ گئی؟ میں نے کسی کو 2 نہیں دی، کسی کو 3 نہیں دی، صرف ایک ایک روٹی بانٹی ہے۔ اب تم جانو، تمہارا کام جانے، 12 لوگ ہو، میں نے 12 روٹی لایا تھا، 12 روٹی بھی میں نے تقسیم کر دی ہے، کھاؤ یا بھوکے مر جاؤ۔ یہ انسان کہ جو 70 سال عبادت کر کے آیا تھا اور ادھر 7 دن 7 راتیں اس نے گناہ کر لیے، تو یہ انسان اس کو خیال آیا کہ میں ان کی جماعت میں آ کے بیٹھ گیا اور یہ 12 روٹی روز تقسیم ہوتی تھی، آج یہ 12ویں روٹی میرے پاس آئی اور یہ 13واں انسان تو میں تھا لیکن اس کو روٹی نہیں ملی اور یہ بھوکا ہے، میں بھی بھوکا ہوں، چلو میں اپنی روٹی اس کو دے دیتا ہوں۔ اس نے اپنی روٹی اس کو دے دی، ان 12 لوگوں نے بھی روٹی کھائی، پیٹ بھر گیا، آرام سے سو گئے، اور یہ انسان بھوکا رہا، بھوک کی حالت میں تڑپتا رہا، رات میں تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ انسان چاہے کتنا بھی امیر ہو لیکن جب اسے بھوک لگتی ہے تو چاہے تو 2 دن کی رکھی روٹی بھی کھلا دو تو بہت شوق سے کھا لے گا، اس کے نامہ اعمال تولے گئے۔ 70 سال جو اس نے عبادت کی تھی وہ ایک پلے میں رکھا گیا، اور جو اس نے 7 دن 7 راتیں گناہ کیے تھے وہ ایک پلے میں رکھا گیا، تو اس کے گناہ والا پلہ بھاری ہو گیا۔ حکم ہو گیا کہ اسے لے جاؤ جہنم میں ڈال دو، لیکن وہ ایک روٹی پھر ایک پلے میں رکھی گئی۔ جب وہ ایک روٹی اس پلے میں رکھی گئی، اس کی 70 سال کی عبادت کام نہیں آئی، اس لیے کہ اپنے عبادت پہ اس نے غرور و گھمنڈ کر رکھا تھا، اور 7 دن 7 راتیں اس نے گناہ کیا تھا، اس کی وجہ سے جہنم میں جا رہا تھا، لیکن وہ روٹی اس کے کام آ گئی جو اس نے اس بھوکے انسان کو دی تھی۔ اس روٹی کا اتنا ثواب ملا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسے جنت میں لے جاؤ، ایک روٹی کی وجہ سے کہ اس نے بھوکے انسان کو اپنی روٹی دے دی اور خود تڑپ تڑپ کر بھوک کی حالت میں مر گیا تھا۔
تو اللہ تعالیٰ جب چاہے اور جسے چاہے اپنی رحمت سے اسے معاف فرما دیتا ہے اور اسے جنت عطا فرما دیتا ہے۔ تو پتا چلا کہ انسان کو کبھی اپنی عبادت پر گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے، کبھی بھی اپنی نمازوں پر گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے، اپنے نیک عمل پر کبھی بھی گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے کہ میں اتنا نیک ہوں، میں اتنا پرہیزگار ہوں، میں حاجی ہوں، میں نمازی ہوں، سامنے والا تو کچھ بھی نہیں ہے لیکن پھر بھی اس کے یہاں بہت مال و دولت ہے، پھر بھی اس کے کام سب چل رہے ہیں، پھر بھی اسے بہت سکسیس ہو رہی ہے، ہم نقصان میں جا رہے ہیں، ہم گھاٹے میں جا رہے ہیں، ہم نمازی بھی ہیں، حاجی بھی ہیں، سب کچھ ہے، نیک عمل بھی کرتے ہیں۔ تو یار اتنا بھی تو عقل رکھو کہ اگر آپ نمازی ہو، حاجی ہو، سب کچھ ہو، نیک عمل کرتے ہو تو ہو سکتا ہے آپ پر اللہ کی آزمائش ہو سکتا ہے آپ کو اللہ آزماتا ہو، دیکھیں میرا بندہ میری آزمائش میں کامیاب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، میری آزمائش میں یہ کامیاب ہوگا یا نہیں ہوگا۔ تو یہ ذہن میں لاؤ، یہ عقل میں لاؤ کہ اگر ہم نیک عمل کر رہے ہیں اور ہم سکسیس نہیں پا رہے ہیں تو ہو سکتا ہے ابھی ہم پر آزمائش ہو، اور جب ہم اپنے امتحان میں کامیاب ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں بہت نوازے گا۔ اور جو گناہگار بندہ ہوتا ہے اگر اسے سکسیس ہوتی ہے، جو گناہگار بندہ ہوتا ہے اسے کامیابی ملتی ہے، اس کے کاروبار چلتے ہیں، تو یہ مت سوچو کہ وہ عبادت نہیں کرتا، نیک عمل نہیں کرتا، پھر بھی وہ سکسیس پا رہا ہے، کامیابی حاصل کر رہا ہے، بلکہ یہ سوچو کہ اللہ نے اسے ابھی چھوٹ دے رکھی ہے، اللہ اسے چھوٹ دیتا جا رہا ہے اور وہ اپنے کاروبار میں ترقی حاصل کرتا جا رہا ہے، اللہ بھی اسے چھوٹ دے رہا ہے۔ جو انسان نماز نہیں پڑھتا، عبادت نہیں کرتا، روزے نہیں رکھتا، کوئی نیک عمل نہیں کرتا، پھر بھی کامیابیوں کی منزل پر ہے، پھر بھی اپنے کاروبار میں کامیاب ہے، اس کے کاروبار بڑھتے جا رہے ہیں، اس کے پاس مال و دولت آتی جا رہی ہے، سمجھ لو اللہ نے اسے ابھی چھوٹ دے رکھی ہے۔ اور ایک انسان جو ابھی سب کچھ کرتا ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ سب کچھ کرتا ہے، پھر بھی وہ کامیاب نہیں ہو رہا ہے، کوئی کاروبار نہیں چل رہا ہے، سمجھ لو کہ اللہ کی طرف سے ابھی آزمائش ہے، اور انشاءاللہ اس آزمائش میں ہم کامیاب ہوں گے، انشاءاللہ اس امتحان میں ہم کامیاب ہوں گے۔ یہ سمجھ لو، سمجھ کر اللہ کا شکر ادا کرو کہ مولا تو جس حال میں رکھے تیرا شکریہ ہے، میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں، تو مجھے جس حال میں بھی رکھ۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا، اللہ نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔